بالکل یہ بات ہم تک پہنچی کیونکہ انٹرنیٹ کی کافی بندش ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ٹائم تک تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ہم تک پہنچے اور اس کا ہم بہتر انداز میں عوام کو بھی، اپنے تمام جتنے بھی لوگ ہمارے سمندر پار بسنے والے لوگ ہیں ان تک، اور جو گورنمنٹ ہم پہ جو پراپرگنڈا کرتی ہے اس کے حوالے سے اپنی بات کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کرتے بھی ہیں۔ تو اسی تناظر میں یہ جو حالیہ جو بیان آپ نے جو سوال رکھا میرے سامنے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ہمیں کہا کہ ہم ان کو مظفر آباد جانے کی اجازت نہیں دیں گے، یا پھر انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ پہلے 5 تاریخ تھی، اس کے بعد 9 تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے 15 کی ڈیٹ کا انتخاب کیا گیا۔ بنیادی طور پہ جو یہ جو جمہوریت کی رٹ لگائے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ لا انفورسمنٹ، تو میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں چند سال قبل اسی لا فورس ایجنسی نے آپ کی گاڑی سے کافی بھاری مقدار میں ہیروئن کی جو بڑی مقدار تھی اس کو نکال کے تو آپ پہ ایف آئی آر بھی دی تھی، جو منشیات کی ایف آئی آر آپ پہ موجود ہے۔ تو یہی لا فورس ایجنسی ہے جو یہاں پہ ہمارے تمام لوگوں کو پچھلے کافی دنوں سے ان کی عزت نفس کی تذلیل اور ان کی گھر کی 4 دیواریوں کی جو ہے پامالی جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے نہایت ہی مدبانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کا جمہوری حق ہے، جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں حق دیا ہے، جو انٹریم کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں رائٹ آف موومنٹ کا جو حق ہے، وہ نہ تو آپ چھین سکتے ہیں اور نہ ہی اس ریاست میں کوئی اور اتنا بڑا کوئی بدماش ہے جو اس کو چھین سکتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو دھرنوں کا اعلان کیا تھا وہ ہماری حکمت عملی تھی، اور ہم نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ دنیا تک یہ اپنا پیغام پہنچانا تھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ تو واقعی ہماری یہ جو حکمت عملی تھی، بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ تو اسی پرامن تحریک کے تناظر میں ہمارا جتنا بھی ڈائسپورا تھا، ہمارے سمندر پار بسنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے جو پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں پہ مقیم ہیں، تو وہ باہر نکلے۔ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے برٹش پارلیمنٹ کے باہر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا، اور برٹش پارلیمنٹ میں تمام ایم پیز نے اس پر بات رکھی۔ تو ہمارا یہ جو ایک جمہوری عمل تھا، ایک پرامن ہماری جو سٹرگل تھی، اس کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم نے جب یہ تمام اکثریت رائے سے، تمام علاقوں کے لوگوں سے، تمام وارڈ اور یونین کونسل کے تمام وہ لوگ جو اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تو ہم نے جب ان کے ساتھ مشاورت کی تو مشاورت سے ہمارا کنکلوژن یہی نکلا کہ ہم نے 1 ماہ پورا اپنی ریاست کے حکمرانوں کو دیتے ہوئے اپنے مطالبات پر بات رکھی، اپنی ڈیڈ باڈیز کی ریکور کی بات کی، ہم نے اپنے تمام گمشدہ کی بازیابی کی بات کی۔ تو اسی تناظر میں ہم یہاں بیٹھے رہے، اکثریت رائے نے ہمیں یہ کہا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، نہ تو یہاں پہ آپ کی ڈکٹیشن اور نہ ہی کسی اور کی ڈکٹیشن ہمیں چاہیے، ہم صرف یہ مدبانہ انداز میں اپنی ریاست جموں و کشمیر کے حکمرانوں سے یہ صرف سوال رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق لینے کی پاداش میں کیوں گولیاں ماری گئیں۔ ہم بجلی مانگتے تھے، آٹا مانگتے تھے، اس کے بعد ہمارا جو سٹرگل تھی، تعلیم کی تھی، علاج کی تھی، میرٹ کی بحالی کی بات تھی، انصاف کی بات تھی، ہمارے بنیادی حقوق کی بات تھی، تو اس کی پاداش میں جو گولیاں ماری گئیں، جو نوجوان شہید کیے گئے، اس سوال کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو ضرور آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے جو بھی تیر آزمانے ہیں، بارود آزمانا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سب کچھ کیا ہے، اب بھی آپ کریں گے، ہمیں ضرور پتہ ہے کریں گے، لیکن ہم پرامن انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔